الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں انشاءاللہ تعالی اس آیت کی روشنی میں قربانی سے جو سبق ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے اور قربانی کی جو اصل روح ہے اس کو بیان کرنا ہے، تاکہ یہ سبق ہم اپنے پلے باندھیں اور قربانی کی روح حاصل کر کے باقی زندگی اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور قربانی کی روح معلوم ہونے سے دشمنان اسلام کے ایک اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، جو ہر سال یا وقتاً فوقتاً بقرعید کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کرنے پر ان کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، اور بعض عصری تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان بھی ان کے اس اعتراض سے متاثر ہو کر وہی اعتراض کرنے لگتے ہیں، یا کم از کم وہ بھی شک شبے اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کا تذبذب دور ہو جائے، ان کا بھی اشکال دور ہو جائے اور دشمنان اسلام کے اعتراض کا جواب بھی ہو جائے. قربانی کی روح کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں، اس سے یہ بات نہایت آسانی سے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی.
وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا فرمائی ہے، جس میں بے شمار حیوانات ہیں، بے شمار نباتات ہیں، جسے تمام پھلدار درخت، غیر پھلدار درخت، تمام پودے، پھولدار پودے، غیر پھولدار پودے، تمام کھیتیاں، ان کو نباتات کہا جاتا ہے۔ اور تمام جمادات جیسے پہاڑ، ٹیلے، اور وہ تمام چیزیں جو اپنی جگہ جامد اور ساکت ہیں، یہ تین چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر۔ اس دنیا میں یہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ ان سب میں اللہ پاک نے ایک ان کی صورت بنائی ہے اور ایک ان کی روح بنائی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم حیوانات میں سے ہیں۔ انسان بھی ایک حیوان ہے، جیسے گھوڑا بھی ایک حیوان ہے، شیر بھی ایک حیوان ہے۔ تو ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم، ایک روح۔ انسانوں کا جسم بھی سب حیوانات سے بالکل الگ ہے، روح بھی الگ ہے، اور دونوں مل جائیں تو انسان زندہ ہے۔ ایک بھی ان سے الگ ہو جائے تو انسان ختم، بغیر روح کے انسان کے جسم بیکار۔ اسی طرح سارے حیوانات کے اندر یہی حال ہے۔ شیر کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ شیر جب تک شیر ہے، روح اس کے اندر ہے، روح نکلی، شیر مرا، شیر ختم۔ جیسے اس کا جسم الگ ہے، اس کی روح بھی الگ ہے۔ جیسے انسان کا جسم شیر نہیں بن سکتا اور شیر کا جسم انسان نہیں بن سکتا، تو انسان کی روح شیر میں نہیں جا سکتی، شیر کی روح انسان کے جسم میں نہیں آ سکتی۔ مشابہت کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ تو شیر کی طرح مار دھاڑ کرنے والا آدمی ہے، غصے باز آدمی ہے۔ مشابہت کی وجہ سے کہتے ہیں، حقیقت میں دونوں کی روح الگ الگ ہے۔ تو ساری چیزیں جتنی بھی دنیا میں اللہ پاک نے بنائی ہیں، چاہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہوں، چاہے وہ قدرت کی بنائی ہوئی ہوں، دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک جسم، ایک روح، ایک صورت، ایک حقیقت۔ یہ گھڑی میں نے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے، ایک اس کی ظاہری صورت ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی مشین ہے جس سے یہ چل رہی ہے۔ مشین نکال دو تو خالی کیس ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اور خالی مشین جیب میں رکھ لو تو وہ بھی کسی کام کی، کہ ہر وقت خراب، ہر وقت اس کا اندیشہ بگڑنے کا، کہ مشین بھی کارآمد ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، ایسے روح کے کارآمد ہونے کے لیے بھی جسم ضروری ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے انسان بنائے چاہے اللہ تعالیٰ بنائے، عام طور پر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی صورت، شکل، ایک اس کی اندرونی حقیقت، ایک جسم، ایک روح، دونوں ضروری ہیں۔ اور ہر چیز کی صورت الگ ہے اور اس کی روح الگ ہے، صورت الگ ہے اور حقیقت الگ ہے۔ دونوں مل جائیں تو وہ کارآمد ہے، الگ الگ ہو جائیں تو کارآمد نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام دیے ہیں نا، ایک ان کی صورت ہے اور ایک ان کی روح ہے، ایک ان کا ظاہر ہے، ایک ان کا باطن ہے۔ دونوں جمع ہوں گے تو پھر معتبر ہے، ایک بھی الگ ہوگا تو غیر معتبر ہے۔
جیسے وضو ہے، قرآن شریف میں وضو کرنے کا حکم موجود ہے. اس کی ایک ظاہری شکل ہے کہ پانی کے ذریعے خاص خاص اعضاء کو دھونا پڑتا ہے. وضو میں 4 فرض ہیں، باقی سنتیں اور مستحب ہیں. یہ وضو کی ایک ظاہری شکل ہے، یہ اس کا ایک جسم ہے، اور اس کی روح طہارت ہے کہ آدمی وضو کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، اور جب پاک ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، طواف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، قرآن شریف کے ہاتھ لگانے کے قابل ہو جاتا ہے. وضو نہ کرے تو پاک نہیں ہوتا. تو پاکی اس کی روح ہے، اور ایک خاص طریقے سے پانی کا استعمال یہ اس کی شکل ہے. شکل بھی ضروری ہے، وہ اس کی طہارت حاصل ہونا یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے غسل کی بھی ایک خاص شکل ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں. غسل کے اندر وہ 3 فرض ادا کرنے کا نام غسل ہے. اس کے نتیجے میں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا اس کی روح ہے. اگر آدمی اس طریقے سے پانی جسم پر نہ پھیرے، چاہے گیلا تولیہ 10 دفعہ اپنے جسم پر پھیر لے، طہارت حاصل نہیں ہوگی. جنابت اگر ہے تو وہ باقی رہے گی. عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہے اور وہ حیض و نفاس ختم ہو گیا ہے اور وہ غسل نہیں کرتی اور معتبر عذر بھی نہیں ہے، تو خالی گیلا کپڑا پھیرنے سے پاک نہیں ہو سکتی، ناپاک رہے گی. یہاں تک کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی. جتنے احکام ایسے ہیں جن میں طہارت ضروری ہے وہ پاک نہیں ہوگی. تو غسل کی بھی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. ایسی نماز کی بھی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. ہم سب جانتے ہیں نماز کی ایک خاص شکل ہے. اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہے، ورنہ نماز نہیں. نماز میں 4 فرض ہیں، 6 فرض ہیں. نماز میں 6 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 52 سنتیں ہیں، 7 مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات ہیں. مکروہات سے بچے اور ان سب کو ادا کرے ایک خاص طریقے سے تو نماز کی ایک شکل ہے. اگر اسی نماز کو آدمی الٹا پڑھ لے تو نماز ہی نہیں. الٹا کا مطلب پہلے سلام پھیر دے، پھر دعا پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر تحیات پڑھے. اس طرح اللہ اکبر آخر میں گئے نیت باندھنے کے لیے. یہ الٹی نماز ہوگی. ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ پڑھ لے، اعتبار ہی نہیں ہے اس کا، کیونکہ شریعت نے اس شکل کا حکم نہیں دیا. جس طرح انہوں نے نماز کا حکم دیا ہے اس طرح ادا کریں گے تو وہ صورت معتبر ہوگی. کہ حضور کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی پڑھو. اس طرح جو نماز ہوگی تو وہ نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی، چاہے رکوع سجدہ اس میں بھی ہو. یہ تو نماز کی شکل ہے. شکل بھی ضروری ہے، جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے جسم بھی ضروری ہے. اگر انسان کے جسم ختم کر دو روح نکل جائے گی. ایسی نماز کی شکل ختم کر دو، الٹی نماز پڑھ لو تو نماز ہی نہیں ہے. تو یہ نماز کا جسم ہے، نماز کی صورت ہے، نماز کا ظاہر ہے، اور نماز کی روح اور نماز کا باطن ہے عاجزی اور انکساری. نماز پڑھنے سے
بندے کے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. یہ نماز کی روح ہے. اسی لیے وہ نماز جس میں اٹھک بیٹھک ہو اور دل کہیں ہو دماغ کہیں ہو، خشوع و خضوع سے خالی ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی سلام پھیرتا ہے تو وہ نماز کا گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. روح نہیں ہے اس کے اندر. جیسے مردہ انسان کو نلا دلایا کفن دے کر کے قبر میں گاڑ دیتے ہیں کہ ابھی گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، گل سڑ جائے گا، یہ بدبو ہو جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، کون اس کو برداشت کرے گا، چاہے کتنے ہی محبوب سے محبوب ہو. تو نماز کی روح ہے عاجزی انکساری. روزے کی بھی ایک شکل ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ماہ رمضان میں ہر عاقل بالغ مومن مرد پر فرض ہے کہ وہ روزے کی نیت سے کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، میاں بیوی کا خاص تعلق چھوڑ دے. یہ اس کی شکل ہے. اور اس کی روح ہے باطن کا تزکیہ، کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر سے کدورتیں نکلتی ہیں، خرابیاں نکلتی ہیں، انسان کا دل جو ہے وہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، خرابیاں نکل جاتی ہیں، اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. تو روزے کا بھی ایک جسم ہے اور روزے کی بھی ایک شکل ہے اور روزے کی ایک روح بھی ہے. ایسی حج اس کی ایک خاص شکل ہے. ایک تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہو سکتا ہے، اور خاص دنوں میں ہو سکتا ہے، ہر دن میں وہاں بھی نہیں ہو سکتا. بس وہ سال میں 5 دن ہے، بس 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہ 5 دن ہیں. ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کو احرام باندھ کر کے میدان عرفات میں جاؤ، پھر باقی ارکان ادا کرو. یہ اس کی شکل ہے. اس کی روح ہے عشق و محبت. کہ روح اس کی ہے کہ بندہ جو ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حج تو عاشقانہ ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے. اس میں ساری وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ایک عاشق صادق کے اندر ہوتی ہیں. تو عشق و محبت یہ اس کی روح ہے. زکوٰۃ بھی ایک عمل ہے، اس کی بھی ایک شکل ہے کہ صاحب آدمی ایک خاص مقدار میں مال غریبوں کو دیتا ہے. اس کی روح یہ ہے کہ اس میں مال خرچ کرنا پایا جاتا ہے جس کی طبیعت انسان کو نہیں چاہتی. کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیسے خواہوں گا کسی غریب کو دے دوں، لیکن زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اندر آدمی غریبوں کو اللہ کے حکم کے تحت کچھ مال دیتا ہے. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کی ایک شکل ہے اور ایک صورت ہے اور ایک اس کے باطن ہے، ایک اس کی روح ہے. دونوں ضروری ہیں. ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک کی روح دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی. نماز کی روح روزے سے نہیں حاصل ہو سکتی، اور روزے کی روح نماز سے حاصل نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ سے حج کی روح حاصل نہیں ہو سکتی، حج سے زکوٰۃ کی روح حاصل نہیں ہو سکتی. یہ جو شعر کی روح انسان میں نہیں آ سکتی، انسان کی روح شعر کے اندر نہیں آ سکتی. انسان سے شعر کی روح نہیں مل سکتی، شعر سے انسان کی روح نہیں مل سکتی. شعر کے لیے شعر کی روح چاہیے، انسان کے لیے انسان کی روح چاہیے، اور دونوں ضروری ہیں. جب جا کر انسان ہے، شعر ہے. ایسے ہی قربانی سمجھ لیں کہ قربانی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اور تمام آسمانی شریعتوں میں یہ حکم چلا رہا ہے. اس کی ایک شکل ہے. شکل تو جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور روح جان قربان کرنا ہے. اصل حکم تو تھا جان قربان کرنا.
لیکن اللہ پاک نے اپنے حکمت سے، اپنے مصلحت سے، اپنی رحمت سے جان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جانوری قربانی مقرر فرما دی. آپ کو معلوم ہے اصل حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا ملا تھا، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا میں قربانی کی جگہ لے بھی گئے اور لے جا کر کے ان کو لٹا بھی دیا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے اور گلے پر چھری بھی چلائی. لیکن اللہ پاک نے چھری کو ناکارہ کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کے اوپر اور چھری کے نیچے تانبے کا ایک ٹکڑا آ گیا. اب جتنا بھی وہ زور لگاتے تھے وہ چھری کاٹتی نہیں تھی، تو تانبے کو کیسے کاٹے گی وہ؟ جب انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو اللہ پاک نے آواز دی کہ آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور پھر یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہماری شریعت تک چلی آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی تھی اور ان کے بعد خاص طور سے. تو اصل حکم تو جان قربان کرنے کا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اور پھر جان کو قربان نہیں کرنے دیا، اس کے بدلے جانوری قربانی مقرر فرما دی اور اس کے جانور بھی مخصوص فرما دیے. ہر جانوری قربانی نہیں ہو سکتی، بس وہ اونٹ کی ہو سکتی ہے، گائے بیل بھینس کی ہو سکتی ہے، بکرے بکری کی ہو سکتی ہے، دمبے بھیڑ کی ہو سکتی ہے. ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، نیل گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی، مور اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی. جانور مخصوص کر دی اللہ پر. تو قربانی کی روح جان نثاری ہے، جان نثار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان دے دینا، یہ ہے قربانی کی روح. یہ روح جب قربانی کا جانور ان خاص دنوں میں قربانی کی نیت سے ذبح کریں گے تب حاصل ہوگی. اس کے لیے جانور ذبح کرنا بھی ضروری، اس کی روح بھی حاصل کرنا ضروری، دونوں کی ضرورت ہے. لہذا کوئی یہ کہے کہ بھئی اتنے سارے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس سے قربانی کی عبادت ادا ہو رہی ہے. اور یہ عبادت ادا ہوتی ہے، خالی چھری پھیرنے سے عبادت ادا ہو جاتی ہے. کوئی گوشت کھائے یا نہ کھائے، خیرات کرے یا نہ کرے، بس چھری پھیری اور قربانی کی عبادت ادا ہوئی اور اس کی روح جان نثاری ہے جو کہ من جانب اللہ قربانی کرنے والے کو عطا ہوتی ہے. لہذا یہ بے فائدہ عمل نہیں. جانور کا ذبح کرنا بھی ضروری واسطے اللہ کے، اور اس کے نتیجے میں جان قربان کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یہ جذبہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نماز سے حاصل نہیں ہو سکتا، روزے سے حاصل نہیں ہو سکتا، ساری عمر صدقہ کرتے رہو اس سے حاصل نہیں ہو سکتا. صدقے کا ثواب الگ ہے، اس کی روح الگ ہے. نماز کی روح الگ ہے، روزے کی روح الگ ہے، زکوٰۃ کی روح الگ ہے، حج کی روح الگ ہے. وہ ان سے حاصل ہوگی، قربانی سے حاصل نہیں ہوگی. اور قربانی کی روح قربانی سے حاصل ہوگی. جب حاصل ہوگی تو قربانی بھی ضروری، اس کی روح حاصل کرنا بھی ضروری. ایک پر میں چھوٹی سی مثال دوں، اس سے اس بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. کہ آپ کسی آدمی کو سفر کرتے ہیں، کسی تقریب کے موقع پر دو کام سفر کرتے ہیں. ایک تم کھانا بھی پکانا اور سیٹنگ بھی تم کر دینا. کھانا پکا کر کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری، اور کھانے کی جگہ کا آراستہ پیراستہ کرنا، مہمانوں کے لیے وہاں پر آ کر بیٹھنے کا بسہولت انتظام کرنا بھی تمہارے سپرد ہے. یہ دو کام ہو گئے. اب اس نے کھانا تو پکایا نہیں، ویسے سارے انتظامات مکمل کر دی. شامیانہ بھی بڑا شاندار لگایا، اے سی کا بھی انتظام کر دیا، کار پارکنگ کا بھی انتظام ہو گیا، خواتین کا بھی راستہ الگ سے بنا دیا، مردوں کا بھی بنا دیا، بیٹھنے کا بھی، اور ہر چیز قاعدے قرینے سے اس نے لگا دی. ایسا اچھا کہ اس سے اچھا شاید اور نہ ہو سکے. اب جب مہمان آئے
اور اس سے مجھے کھانا لاؤ. انتظام تو کر دیا میں نے, اب کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کمبخت کھانا نہیں ہے تو یہ سب بیکار. اصل تو کھانا ہی ہے. وہ کھانا نہیں ہے تو ابھی شامیانوں کو لے کر کیا کریں گے؟ چاٹیں گے اس کو. ان لائٹوں سے کیا فائدہ؟ اس صفائی ستھرائی سے کیا فائدہ جب کھانے کو نہیں ہے؟ بول تو سارے سلواتیں سنائیں گے اور برا بھلا کہیں گے, مالک بھی خفا ہوگا, مہمان بھی کوسیں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ایسی یہاں پہ بھی دو باتیں ضروری ہیں. قربانی کا جانور ذبح بھی کرو اور ساتھ ساتھ اس کے جانثاری کی روح بھی حاصل کرو. دونوں کام ضروری ہیں. تو جیسے خالی شامیانہ سجانے سے بغیر کھانے کے کوئی حاصل نہیں, ایسے پیسے خراج کرنے سے قربانی کا مقصد حاصل نہیں. قربانی واجب نہیں ادا ہوگی آپ کی. اگر آپ نے صدقہ کر دیا, زندگی بھر صدقہ کرتے رہو, قربانی کا واجب ادا نہیں ہو, ذمے میں واجب رہے گی, مرتے دم تک واجب رہے گی, مرنے کے بعد پکڑ ہوگی کہ تم نے قربانی کا واجب ادا کیوں نہیں کیا. کہ میں تو قربانی کا جانور تو آتا ہے 5 لاکھ کا اور میں نے تو 50 لاکھ صدقہ کیے ہیں, واجب ادا ہو جائے گا, بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. جیسے نماز پڑھنے سے روزہ معاف نہیں ہو سکتا, یہ ادا نہیں ہو سکتا. زکات دینے سے روزہ نہیں ادا ہو سکتا, ایسے ہی صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی. یا جو اعتراض کرتے ہیں قربانی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں, بالکل غلط ہے. قربانی واجب ہے, عبادت ہے, اور اس کی ایک روح ہے, اس کا ایک ظاہر ہے, ایک اس کا باطن ہے, جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس سے سبق ہمیں یہی ملا کہ ہم قربانی کرنے سے ہمیں جان نثار کرنے کا سبق ملتا ہے کہ اب ہر موقع پر جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول حکم آ جائے تو جان قربان کریں, یعنی اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں, اللہ اس کے رسول حکم بجا لائیں. یہ جذبہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور کسی عمل سے اتنا حاصل نہیں ہوتا. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ تعالیٰ تم سے تقوی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس قدر قربانی کی نیت سے, جان نثاری کی نیت سے, اللہ کا حکم بجا لانے کے جذبے سے تم نے قربانی کی ہے. جتنا تمہارے اندر اخلاص ہوگا, تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوئے حکم بجا لانے کا, وہ اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے. جتنا تم خوشدلی سے کرو گے, جتنا اللہ تعالیٰ حکم سمجھ کرو گے, بس اتنا ہی تمہاری قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو. گوشت اور خون تو دنیا میں رہ جاتا ہے, گو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخرت میں اس کا بھی ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے. لہذا ہمیں قربانی سے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے جانور سے قربان کر دیا جو در حقیقت اپنی جان قربان کرنے کی طرح ہے, تو بس اب ہم اللہ اس کے رسول کے تابعدار ہو گئے. اللہ اس کے رسول ہمارے حرم ان کے, اب جہاں اور جب ان کا حکم ہوگا بس وہ بجا لائیں گے, چاہے شادی کا موقع ہو, چاہے غمی کا موقع ہو, چاہے مارکیٹ میں ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے تقریب میں ہو, چاہے تفریح میں ہو, جہاں بھی ہو, بس اللہ کے حکم کے فرما بردار رہیں. بس یہ سبق ہے قربانی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.